وہ پوری تفصیل سورہ یونس کے اندر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا. اس وقت تو انہیں سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ 6.5 لاکھ کے قریب 6 لاکھ کا لشکر تھا اور 50 ہزار کے 12 قبائل تھے. اتنا بڑا لشکر لے کے ایک بندہ راتوں رات نکلے تو ہلچل نہیں مچ جاتی. یار ایک محلے میں شفٹنگ ہو رہی ہو تو رات کو کوئی سوتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان پہ ایسی غفلت تاری انہیں بعد میں پتہ چلا. پھر انہوں نے پیچھا کیا تو وہ مصر سے شام کی طرف آ رہے تھے. اس دوران کچھ سمندری جھیلیں آتی ہیں. اب وہ جھیلیں باقی نہیں رہی، انہی جھیلوں کو جوڑ کے نہر سوئس بنا دی گئی ہے. تو اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، افریقہ سے گھوم کے تو آتے تھے. وہ نہر سوئس کی وجہ سے یہ معاملہ حل ہو گیا. تو اس میں سے ہی کوئی سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے. تو جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے پھر ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عصا سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے، اور یقیناً نہیں بنا سکتا تھا جب تک اللہ کا امر کن نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اسی عصا کو مار. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھتے تھے کہ یہ کر سکتا ہے. تو راستہ بنا، اس راستے میں سے نکلے یہ بنی اسرائیل. آپ فرعونیوں کی آپ بیوقوفی دیکھیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی. اور اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ بھی اس میں چل پڑے پیچھے. ادھر سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر میں جس جادوگر نے اور ہماری نظر میں معجزے نے، جو سورہ یونس میں آتا ہے کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ پانی کے بن گئے دونوں طرف، ظاہر ہے وہ راستہ یوں بنا، ایک کر دکھایا ہے. وہ کسی وقت آرڈر کرے تو دوبارہ پانی مل سکتا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ بس وہی ہوا، ان کی قسمت میں غرق ہونا لکھا تھا. پھر سورہ یونس میں آیا کہ جب وہ اسے غوطہ آیا سارے غرق ہو رہے تھے، اس وقت وہ پھر پکارا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، اب ایمان لے کر آیا، موت کے وقت جب سب کچھ دیکھ لیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسے تباہ و برباد کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے. وہ آج بھی میوزیم کے اندر اس کی وہ ممی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر انتقام لیا، ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں، وہ سمندری جھیل میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اسی قوم کو جو حقیر سمجھے جاتے تھے مصر کے اندر. مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس زمین کے شرق و غرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وہ برکت والی زمین سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، شام کی سرزمین، زرخیز سرزمین. لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا، اب یہ اس میں بہت لمبا ٹائم پیریڈ لگا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں سے تختیاں لے کر آئے، پیچھے سے یہ مرتد ہو گئے، اور پھر توبہ والا معاملہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جائیں شام، ہم نے آپ کو سرزمین پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دینی، وہاں پہ کافروں کا قبضہ ہے، آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑے گا. اور جب جہاد کی باری آئی تو سارے ہی پیچھے ہٹ گئے. 6 لاکھ میں سے 6 بندہ بھی نہیں نکلا، صرف 2 بندے نکلے، حضرت ہارون اور یوشع ابن نون، جوشوا یا یوشع ابن نون. اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پہ جلال آیا. سورۃ المائدہ میں یہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے سزا ہے کہ 40 سال تک اسی ریگستان کی زمین میں بھٹکتے پھریں گے، شام نہیں پہنچ سکتے آپ. حالانکہ کتنا فاصلہ تھا، 40 سال تک وہیں پہ بھٹکتے رہے. وہاں تو قبرستان اتنے آباد ہو گئے، مر گئے وہیں پہ، بلکہ نئی نسل پیدا ہو گئی، نئی نسل پیدا ہو گئے، جوان ہو گئی. ان کو پھر یہ تھوڑی شرم آئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے انبیاء کے ساتھ یعنی ایک خیانت کی تھی، دھوکہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اسی وجہ سے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر
دیکھی وہ قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پھر وہ راستے میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی ریگستان میں فوت ہوئے، ان کو وہیں دفنا دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مزار تو نہیں بنائے جاتے تھے نا، یہ تو آپ نے بنایا نا معاملات، ورنہ تو وہ لاش لے کے شفٹ ہوتے وہاں پہ. ٹھیک ہے، بر وہیں پہ دفنا دیے گئے. اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے جو یوشع ابن نون تھے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا، اللہ نے انہیں پیغمبر بھی بنا دیا. پھر وہ جب پیغمبر بنے اور اس وقت بنی اسرائیل جو ٹف ماحول کی عادی تھی ریگستانی، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ ہمیں موقع دیں کہ ہم جہاد کریں اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین حاصل کریں. پھر جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً شام کی فتوحات ان کو دیں اور الٹیمیٹلی بنی اسرائیل آباد ہوگی دوبارہ سے. لیکن یہ پورا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ صدی کے اوپر محیط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وارث کر دیا. اتنی آسانی سے وارث نہیں ہوئے تھے. یہ نہ سمجھیں کہ آج فرعون ڈوبا ہے تو کل جو ہے وہ بنی اسرائیل نے حلف لے لیا اور وہ وزیر جتنے آپ کو نظر آ رہے تھے، کوئی کسی نے وزارت سنبھالی ہوئی ہے معیشت کی اور کسی نے جناب خزانے کی، نہیں، وہ مر گھب کے سارے اگلی نسلاں میں جا کے یہ سب کچھ ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا وعدہ، ایک اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. کیا؟ کہ فرعون سے نجات دوں گا اور تمہیں عنقریب حاکم بنا دوں گا. بما صبروا، بوجہ کس کے؟ کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی وہ تکلیف سے گزرے. یہ وہی چیز ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آسانی اسی پہ ہی آ جائے، آنے والی نسلوں کو بھی. ہم نے الحمدللہ یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس ایپیکس کو ہماری زندگی میں پہنچے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہو گیا ہے وہی اتنا بڑا ہے کہ ایک معجزانہ اور اللہ کی خاص کرامت ہوئی ہے. ابھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں اس کو مکمل کرنا ہے. ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. کہاں نبی علیہ السلام نے دعوت شروع کی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور 13 سال گزر گئے، صرف 125 بندے مسلمان ہوئے. لیکن اگلے 10 سال کے اندر عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا. اس سے اگلے 10 سال کے اندر اندر رومن اور پرشین امپائر دونوں بڑی سپر پاورز مسلمانوں کے پاس آ گئی. لیکن یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، 40-50 سال تو وہاں بھی لگ گئے ہیں. ٹائم تو لگتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے.